ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ہوئے، امتحان وہاں سے شروع ہوا۔ کہا خواب میں ابراہیم ہماری راہ میں، اللہ نے کہا ہماری راہ میں کچھ قربان کرو، 100 اونٹ قربان کر دی، پھر رات میں قربان کرو 100 اونٹ قربان، پھر رات میں 100 اونٹ قربان، اب اونٹ بھی ختم۔ کہا مولا اب کیا قربان کرے، ساری قربانی تو دے دی۔ کہا جو مال سے زیادہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی قربانی دو۔ سمجھ گئے وہ تو بیٹا ہی ہے، وہ تو اولاد ہی ہے۔ اب بی بی سے کہہ دیا، بی بی کا نام حضرت ہاجرہ، ان سے کہہ دیا ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو، اپنے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیٹے کو تیار کر دیا، بال کاٹ دیے، کا ساتھ میں چھری بھی رکھ دو، رسی بھی رکھ دو۔ بی بی نے رکھ دی، چلتے چلے جا رہے۔ اب شیطان برغلانے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا او بی بی ہاجرہ، اللہ نے اکلوتا تمہارا بیٹا تمہیں عطا فرمایا اتنی عمر کے بعد، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، وہ تو دعوت میں لے کے گئے۔ کہا کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے۔ کہا کیوں کر قربان کریں گے؟ کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود ہے، اللہ کے حکم میں دیری کر رہا، اللہ کے حکم میں بچانے کے لیے، اللہ کے حکم میں رخنا ڈالنے کے لیے، تو پھنی لگانے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اسماعیل جیسے اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ ویسے بہت قربانی ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے وہ قربانی دی۔ وہاں بھی شیطان کا پنجہ نہیں چلا۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا تمہارا بیٹا ہے، خواب کی بنا پر انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارے باپ تمہیں کالے جا رہے کہ دعوت میں؟ دعوت میں نہیں، تمہیں قربان کریں گے، چھری اور رسی۔ کہا اچھا، کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جب اتنا کہا تو کہا بابا یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے ایسے کہہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور شیطان کے مارے شیطان بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، دنیا کے سارے حاجی حج کو جاتے ہیں تو آج حکم ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر شیطان تو نہیں کھڑا مگر حکم ہوتا ہے میرے بندے ابراہیم کی اس ادا کو اپناؤ تبھی تمہارا حج قبول ہوگا۔ دنیا کے سارے حاجی، آپ گئے ہوگے عمرہ کرنے جو مکہ مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اب تو خالی تھام پلر ہے جو تو بڑے، اس پہ ہی لوگ مار مگر آدھا۔ ارے یار جب حضرت ابراہیم چھوٹے سے تھے دودھ پیتے تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا، تو جب ایک توشے دان میں کھجورے دے دی، پانی دے دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، گرمی آج کے دور کی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، یہاں تک کہ کھانے کی نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچے کو کیا پلائیں؟ اب پانی کی تلاش، حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بچے کو رکھ دیا اور پانی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھنے جا رہی تھی کہ دیکھوں کوے کہاں اڑ رہے ہیں، جہاں اڑ رہے ہوں گے وہیں پانی ہے۔ تو جب پہاڑی اس پہ سے آتی ہے تو نیچے جو گھاٹی آتی ہے نا، تو حضرت اسماعیل کو پیچھے دیکھتی جا رہی ہے، جب گھاٹی میں جائے تو دکھنا بند ہو جائے تو یہاں سے تیز دوڑ کے جاتی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حاجی لوگ آج بھی صحیح کرتے تو اتنی جگہ پر دوڑنا ان کے لیے ضروری کر دیا اور دنیا بھر کے حاجیوں کو حکم دے دیا
اب بتاؤ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، حضرت ہاجرہ دوڑی لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی امت محمدیہ کے لیے ان کی نقل کرنا عبادت بنا دیا۔ بولو بنا دیا گیا نہیں بنا دیا گیا؟ عبادت بنا دیا گیا، عبادت۔ اب تو جب کہ آپ لوگ گئے ہو گئے، میں بھی گیا ہوں، اللہ کی فضل سے جاتا ہی ہوں، کئی مرتبہ گئے ہوں، تو ابھی بھی رمضان سے پہلے گئے تھے، تو معلوم ہے بالکل برابر ہے، مگر یہاں گرین لائٹ لگی ہے اوپر، ادھر بھی گرین لائٹ، یہاں سے یہاں تک کیوں دوڑ رہے ہیں بھائی؟ کہیں دوڑنا بھی عبادت ہو، کہیں دوڑنا بھی عبادت ہو، چلو اب رہنے دو نا، کہیں دوڑنا بھی عبادت ہے، کہیں بھاگنا بھی عبادت، وہ جبکہ عورت کو بھاگنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑے جبکہ عورتیں وہاں دوڑے، کیونکہ ان کو نماز تک میں جسم چھپانے کا حکم ہے۔ عورتیں اگر نماز پڑھیں، عورتیں اگر نماز پڑھیں تو مرد پڑھتے سجدے میں جاتے تو کونی ایسے پھیلاتے ہیں، کونی پھیلاتے بیٹھتے سنبھلتے، لیکن عورت کو کونی پھیلانے کا حکم نہیں، کیونکہ اس کا جسم اللہ نے دیا تو اس کو چھپانا، ایسے کر کے نماز پڑھے گی، سمجھے؟ مرد ایسے کر کے نیت باندھ کے سینہ نکال کے کھڑا ہوتا، عورت کو حکم نہیں ہے، عورت سنبھال کے ایسے کپڑے رکھ کے ایسے کر کے نیت باندھ کے، کیونکہ اس کے لیے پردہ ہے، اس کے لیے کیا بولو؟ پردہ۔ عورت کی اسی میں حیا ہے، مگر آج ذرا دیکھ لو، اچھا شادی ہوتی ہے، یہ بات روک کے یہیں سے بتاؤں، کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں کہ رشتہ ڈھونڈے تو کیسا ڈھونڈے، تلاشے تو کیسا تلاشے؟ اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ذکر ہے اس کا، لیکن اشارے ملتے ہیں کیا؟ قرآن نے یہ کہا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس، لباس ہم اور آپ جو پہنے پڑیں گے، سمجھے؟ ہاں لباس ہے، لباس کا ہے کہ نہیں پتا؟ جسم چھپانے کے لیے، مطلب عورتیں کس کا لباس ہے بولے؟ مردوں کا۔ مرد کس کا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟ یہ بھی تو اس آیت میں کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں، لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہر ایک کو اختیار ہے، جب تم جاؤ تو لباس اپنی آنکھوں سے دیکھو، سمجھ رہے میری بات؟ لباس دیکھ لینا، جیسے ہم اور آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کہیں مارکیٹ میں لباس دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا کلر بھی دیکھتے ہیں، کہیں داغ دھبا تو نہیں ہے، پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ یہ کپڑا پسند ہے صاحب، اس کلر کا نکال دو، یہی تھان۔ اب وہ تھان ایسے کر کے یہ چادر کھولی، اور کھولنے کے بعد اس میں کوئی فالٹ نکلا، کوئی داغ دھبا نکلا، کوئی کٹ نکلا، تو تم اسے اپناؤ گے؟ قرآن نے اسی لیے لباس کہا کہ جب تم لڑکے کے لیے نا لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے لباس ہے۔ اب دولت نہیں دیکھو، چار پہیوں کی مت دیکھو، بلٹ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو جو لباس بنے گی اس میں کوئی کٹ تو نہیں، کوئی داغ دھبا تو نہیں، اس میں کسی طریقے کا فالٹ تو نہیں۔ ایک بات اور اٹکتی ہے یہاں، وہ یہ اٹکتی ہے، کپڑے کو ہم نے پھیلا کے دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہاں کٹ ہے کہاں داغ دھبا ہے، لیکن لڑکی میں کٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیا لڑکی کا اگر نہ خون کٹ جائے تو اس میں کٹ ہے، ہاتھ کٹ جائے تو اس میں کٹ ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ کس سے پوچھو گے؟ ان سے مت پوچھو، ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر اسلام سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ بولے اسلام سے۔ کون سا اسلام؟ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی اسلام رہتا ہو تو اس کے گھر جا کے مت پوچھنا کہ اسلام تو بتا، بلکہ مذہب اسلام سے، شریعت مصطفیٰ سے، قانون مصطفیٰ سے، جو شریعت مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، قرآن اور حدیث کے احکام ہے، ان سے پوچھو، مذہب اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا، تو بتا عورت میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو اسلام یہ بتاتا ہے اگر ہاتھ کٹ جائے تو اس میں کٹ کا مطلب نہیں، اگر پاؤں کٹ جائے اس میں کٹ کا مطلب نہیں، کہیں سبزی کاٹتے ہوئے یہ ہتھیلی پہ کٹ ہو جائے اس میں کٹ کا مطلب نہیں، بلکہ
اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے اسلامی اعتبار سے اس میں کٹ ہے. اگر کوئی لڑکی بغیر آستین کا پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. کوئی لڑکی سینہ کھلا رکھتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. جو لڑکی بے پردہ گھومتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. جو بے حیا اور فلموں کے طریقے پر پہنتی عورتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. اب تمہیں دولت نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا کہ اس میں کٹ ہے کہ نہیں. اب بولو لڑکی کو کیسے, مگر یار یہ تو کہہ لیا نا. اماں جو ہے نا, اماں برا مت مانیو, دیکھو میری تقریر تھوڑی اوپن ہوتی. اماں جو ہے نا, اماں اس کے بھی نا جب تک اتنی لمبی جھمکی نہ مل جائے نا, کان چر نہ جائے, تو اس منہ پھیلیا کا بھی منہ بند نہیں ہوتا ہے. اور جب مل گئے اتنے بڑے لمبے جھمکے نا, کہتی ہے لڑکی تھوڑی ہے کوئی, چاند کا ٹکڑا, چاند کا ٹکڑا. اور اگر جہاں کچھ نہیں ملا منہ کولی, میرے بیٹے کا تو نصیب پھوٹ گیا, پتہ نہیں کہاں کم وقتوں میں بھیڑ گئی میں, سمجھے. اور ویسے ہی کہتی نا. اور ابا کیا کہتے ہیں, ابا بولے دیکھو بھائی جب لڑکی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں نا لڑکے کا, تو ابا کیا کہتے ہیں, دیکھو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے, خالی تمہاری بس بیٹی چاہیے, بیٹی, کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر مجھے کچھ لینا ہوتا نا تو وہاں سے رشتہ آ رہا تھا, وہ والا بولورو لے لو, وہ والا اسکارپیو لے لو, وہ والا بریزا لے لو, وہ والا کہ یہ لے لو, وہ والا یہ لے لو. میں نے منع کر دیا. میں نے کہا اگر میرے بیٹے کے نصیب میں ہوگی تو مجھے یہاں سے بھی مل جائے گی. کر دی پکی, پکی مانگنے کا انداز دیکھو, کچھ بھی نہیں لیا اور سب کچھ مار دیا. اور جو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی پہلے بیوٹی پارلر پہ ہو کے آ رہی ہے. بھابھی اگر رشتہ دیکھنے جا رہی ہے تو وہ پہلے بیوٹی پارلر, بہن رشتہ دیکھنے وہ بیوٹی. اس سے یہ پوچھو تو رشتہ دیکھنے پسند کرنے جا رہی ہے, کرانے جا رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. اور اگر شریف لڑکی مل گئی نا, یہاں سے یہاں تک دوپٹہ باندھے ہوئے, یہاں تک پہنے ہوئے, تو ایک دوسرے بھوئیں چلا چلا کر بولی لڑکی سلڑ سلڑ, کپڑے تو پہننے نہیں آتے اس سے. اور اگر مل گئی نا وہ چنڈی منڈی, بیوٹی پارلر سے چٹیاں پھینکتی ہوئی ادھر سے ادھر, پٹے لہراتی ہوئی, اور ہینڈ بیگ بولتے گلے میں ڈالے ہوئے, اتنی اونچی ہل, اور آ رہا جیسے اونٹ سمجھے جھٹکے مارتا ہوا ادھر سے ادھر. سب کہہ رہے یہ ہے دیکھو لڑکی, بھابھی ہے یہ, چاند کا ٹکڑا آئی ہے, یہ ہے چاند کا ٹکڑا. اب جب ہو گئی شادی نا, اب بھیا نے کہا بتاؤ کون سا سوٹ لو گی. وہ اس نے لا کے دیا بیچارے نے, 1500 یا 2000 جتنے کا بھی لا کے دیا. کہا پسند ہے؟ بولے ایسے کوئی پہن رہے آج کل, کوئی چل رہا ہے تو جو تم نے لا دیا. بیچارہ دوسرا لا, بولے یہ بھی نہیں. تیسرا لا, بولے یہ بھی نہیں. بولے کون سا لا؟ بولے اب میں پسند کروں گی کون سا چلے گا. اب بھیا پیچھے, بھابھی آگے, وہ ٹریکٹر یہ ٹرالی, اور کر چاند کا ٹکڑا. اب گئی دکاندار. اچھا دکاندار سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے کاٹنا. دکاندار بولا اپنے چیلے سے, بولے وہ جو سن 2024 کا نا نیا ڈیزائن جو نکل گیا ہے, نیا اینٹک پیس ہے, وہ دکھا بھابھی کو, میڈم کو. ارے تو وہ اس نے, ارے اس کو پھینک, اس کو پھینک, دیکھ نہیں رہا, آدمی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. بولا اندر سے وہ لایا سڑا ہوا نکال کے جو بک نہیں رہا تھا, اور رکھ کے بولا صاحب کمبینیشن بہت پیارا, یہ بھابھی والی باندھ دو. ختم, بک گئی, کٹوا دیا تمہیں. اور اگر کوئی شریف زادی, کوئی اچھی نماز پڑھنے والی اگر لا دیا تو کہا پوچھا کیسا کہ تمہیں پسند, اگر مٹی پنا دو گے تو میرے لیے ہیرے جواہرات سے افضل ہے. ایسی بچی
لڑکی ہے تلاشو، مگر کیا کرے لڑکے کا پیٹ ہی نہیں۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا نا، اپنی تقریروں میں، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں۔ ہاں جو ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں لہراتے ہوئے، سمجھے، سانپ کی طرح لہراتے ہوئے، وہ بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، سمجھے۔ اس سے یہ پوچھو کولا ہے تیرا ادھر اور بلٹ کی گدی ادھر، کھا کے رکھے گا تو بھائی، مگر چاہیے اس کو بڑے خوبی۔ توبہ توبہ حالت۔ پہلے بازاروں میں تم نے دیکھا ہوگا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے۔ اب لڑکے والے شادی کے موقع پر اپنے لڑکوں کو بیچ رہے ہیں، 4-4 لاکھ روپے کی منگنی، 3-3 لاکھ۔ اور اب تو نا ابا کے لیے ایکٹیوا آ رہی، ایکٹیوا بولتے اسکوٹی کو، ہو یہی نام ہے نا، تم بتانا کہاں دیکھ رہا۔ یہ پیسے گننے کے چکر میں یار کیا کہا میں نے، بتائیے لو، یہ بھی ہندوستان میں، اور ابھی یہ پیسے آنے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ہاں چلو توجہ رکھو ادھر۔ اب جو تھی سب اس کا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھے، اب مانگ رہے ایکٹیوا۔ ایسے حالات ہیں۔ مگر میں پھر کہوں گا، قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے تلاشو جو تمہارے گھر میں جہیز لائیں یا نہ لائیں، مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور لے کے آئیں۔ مگر آپ لوگوں کے لیے بتاؤں، دیکھو کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو۔ ایک بات بتاؤ، اگر مائک والوں کہاں ہے، یہ تمہارا مائک کوئی چرا کے لے جائے، سنبھل کے رکھیو، کہہ دیا میں نے، اگر چرا کے لے جائے تو بتاؤ تم اسے انعام دو گے کیا؟ نہیں دے سکتے نا۔ کوئی کسی کی کرسی لے جائے، موٹر سائیکل، چور کو انعام دو گے، پکڑوا دو گے، یا پردھان جی کے پاس لے کے جاؤ گے، اس پہ ڈنڈ ڈالو گے، ڈنڈ نہیں، اس سے وہ چیز دلواؤ گے، یا پھر تھانے کچہری ہو جائے گی، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کتنے سیدھے ہو، کتنے بھولے ہو تم ہو، آج کل چور کو انعام دینے لگے، چوروں کا انعام، کہو گے ہم نے تو دیا نہیں۔ تمہارے کم سے کم اس مجمع میں 10 لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، تو شادی والے دن کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جوتے چرے نہیں چرے؟ چوری تو چوری ہے۔ جوتے چرے ہیں تو تم نے چور کو پکڑوایا پولیس سے، لٹ پھیرا اس پہ، چور کو انعام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے جوتے چر گئے، وہ چھوٹی سالی ہے، سالے نے چرا، بولنے میں ہم صاحب تمہارے چرے نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی محفوظ ہے، سمجھے۔ لیکن سنو، جب جوتے چرے تو اب چور سے پوچھا جا رہا ہے تیری ڈیمانڈ کیا، بول، تیری مانگ کیا، بول۔ اس نے مانگا 10,000، یہ بولے 8، 10، 10، 8، اسی میں جھگڑا۔ ایک بزرگ آ گئے، چچا میاں، سیدھے سادھے، بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے بات ہے۔ بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کر لو۔ وہ تو بولے 9 دو، دولہا میاں سے بولے دو، ان کا حق ہے وہ تو۔ جب اتنا کہا 9 میں فیصلہ کر دو، ان چچا میاں نے کہا کہ حق ہے، حق۔ ان چچا میاں سے یہ پوچھو، چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ حکم ہے۔ لیکن کیوں؟ ہمارے رسم دے دیے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آگے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے۔ دولہا میاں کے ابا بولے نہیں، 9,000 نہیں، پورے 10,000 دیے جائیں گے، پورے 10,000۔ کیوں؟ اس لیے بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ بھائی دیے، دے دیے۔ بیٹھے، دلہن کو لے کر کے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا تھانے کو، آ جاؤ، اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری۔ تم نے وہاں بھی 10,000 دے دیے۔ 8-9 میں جھگڑا ہو رہا تھا، 10 دے، بولے نہیں دو، بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ مگر ایمانداری سے دیکھنا، اب آتا ہے نکاح کا نمبر۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب سے کہا تم بولو، امام صاحب بولے 10,000۔ اور جب اتنا کہا 10,000 تو دولہا میاں کے ابا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
بولے 10 کہیں چل رہا ہے کیا؟ ارے امام کا دماغ خراب ہے۔ امام کا نہیں، دماغ تمہارا خراب ہے۔ تم نے چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، اور جب تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا جو حافظ قرآن ہے، وہاں پہ تمہاری خوشی کہاں گئی؟ وہاں کیوں مر گئے؟ وہاں پہ کیوں موت آ گئی؟ لیکن یہ مزاج بن چکا، چوروں کو دے دیے، ڈکوروں کو دے دیے، لٹیروں کو دے دیے، آتشبازی چھوڑ دی، ویڈیو بنانے والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو دے دیے۔ اگر امام کا نمبر آ جاتا ہے، امام کا نمبر اگر 10,000 مانگ لے تو فوراً صدر صاحب کو طلب کیا جاتا ہے، انہیں مسجد سے نکالو۔ کتنے اماموں کو نکال دیا جاتا، ورنہ گاؤں میں وہ اکیلا پنچایت ڈال دیتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، کب تک اماموں کو نکالتے رہو گے؟ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تمہیں چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے امام پر جھگڑا پھیلا دیا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوانوں، تمہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اب یہ نوجوان اٹھ کے آئے ہیں، وہ وقت اب نہیں ہے، ہمیں دکھانا ہوگا۔ اگر 10,000 ہم جوتی چرائی کے، جب تک 1 روپیے کا ثواب نہیں ہے، بالکل ناجائز جا رہے، اور امام کو اگر دے دیتے تو تمہیں ثواب ملتا۔ اب نوجوانوں کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ اگر ہمیں امام رکھنا ہوگا تو مسجد میں اچھی کوالٹی کا، اچھا نماز پڑھانے والا، چاہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو، ہمیں رکھنا ہوگا۔ قربانی کا جانور اگر خریدنا ہوگا تو ایسا خریدنا ہوگا جو تمہیں دیکھتے ہوئے بھی تمہارا دل ورنہ کہاں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج مبارکباد کے لائق ہیں شادی والے، ان کے ابا کا کیا نام؟ محمد آصف کا۔ ارے ان سے ہماری ملاقات ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اچھا، ہاں ان سے ہماری ملاقات ہے، اور محمد واجد سے اس میں گئے تھے آپ کے گاؤں، کیا گاؤں ہے؟ پہاڑ پر، وہاں تقریر کرنے گئے۔ میں نے مسجد پہ تقریر، ماشاءاللہ مسجد تیار ہو گئی نہیں؟ الحمدللہ مسجد شاندار تیار ہو گئی۔ وہاں مسجد کا پروگرام تھا، میں نے بیان، اور لوگوں نے جیسے میں کہتا گیا پوچھو یہ، ویسے لوگ نوازتے گئے۔ تو تم سے پیغام ہے، ایک تو شادیوں سے ناچ گانے کھیل کود یہ خرافات ختم کرو، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے، صرف اپنے ہی نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بولے ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے، اپنی مسجد کا امام، یار ایک وہ ہوتا ہے نا مزدور، کوئی بھی کچھ بھی کام سیکھا ہوا نہیں تو 500 روپے تو لیتا نہیں۔ اب وہ روزانہ شام کو آ کے اپنے بچوں میں سوتا ہے۔ بولو سوتا نہیں سوتا؟ آرام سے رات بھر سوتا، پھر دوسرے دن چلا جاتا۔ اب 1 مہینے میں 500 روپے کمانے والا 15,000 روپے، تو یار اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اتنا غلط کام کر لیا۔ فرنیچر سیکھنے والا زیادہ کما لیتا ہے، 1 سال میں سیکھ جاتا، 2 سال میں اچھا مستری ہو جاتا، 3 سال میں بولو ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ پینٹ کرنے والا اچھا کما، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی خوب کمائیوں برکت عطا فرمائے، ایک مثال دے رہا ہوں ذرا سمجھو۔ لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، یہ اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اتنا برا کام کر لیا۔ اب یہ مسجد میں امامت کرے گا تو اسے 8-10 ہزار روپے ملیں گے۔ 8-10 ہزار میں کس کا خرچہ ہو جائے گا ذرا سوچو۔ آنے والے دنوں میں کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا جب اس کا ڈھنگ سے خرچہ ہی نہیں ہوگا؟ اس کی اگر بیٹی ہو گئی 3-4، شادی کیسے کرے گا وہ؟ تم نے کبھی سوچا اس بات؟ دین کو گھٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہے۔ ایک اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے، ایک مدرسے کی پڑھائی، دونوں میں آپ نے فرق دیکھا ہوگا۔ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی ہوتا ہے، ان کا صبح کو ناشتہ ہوتا ہے، پھر لنچ بنا کر کے ماں دیتی، ان کی ٹیوشن بھی لگا دی جاتی ہے، روزانہ آنا جانا، اور اسکول کی فیس بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس پڑھائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف دنیا ہی تو ملتی ہے، اس سے دین نہیں ملتا نا۔ اس سے کیا ملتی ہے؟ دنیا ملتی ہے۔ بھائی سرکاری سروس ملے گی، سرکاری سروس، کہیں ماسٹر بن جائے گا، کہیں انجینئر بن جائے گا،
تو یہ ساری چیزیں بننے کے بعد یہ ساری چیزیں بننے کے وہ بھی رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. بولو لگتی نہیں لگتی؟ رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. اور مدرسے میں بچہ پڑھے تو اس کا ڈریس ہوتا ہے، اس کا کورس آتا ہے، اس کے فیس کے پیسے جاتے ہیں، جبکہ اس سے دین بھی اور دنیا بھی. اور وہاں پر ماسٹر اگر پڑھانے لگے تو 50,000 55,000 ملیں گے، 60,000، مگر رشوت دے کے لگے گا. الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر زندگی بھر رشوت کا کھاتا رہے گا. اور تم نے مدرسوں کی مسجدوں کی اتنی تنخواہ گھٹا رکھی، 10,000 8,000، کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تم نے کبھی پردھان کے بچوں کو ایک آدھ دو کو چھوڑ کے حافظ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کبھی مالدار کے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ اس کے یہ ذہن میں سب کہ مجھے برباد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے توفیق دی، دین دیا، بس وہی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ورنہ دین کو ڈھانے والے ہم ہوئے یا غیر؟ بتاؤ یار، ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچو، 10,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ، 10,000 میں اگر تمہیں ایک بچے کو رکھ لیتے ہیں نا ہم، خالی کام پہ بھی اگر رکھ لو 10,000 میں، تو گھر 10,000 مل رہا ہے، دوسری جگہ دیکھ، کہتے نہیں کہتے؟ اور وہ 10,000 میں 10,000 اچھی مسجدوں میں بتا رہے ہوں میں، ورنہ تو 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 ہے. بولے ہے کہ نہیں؟ 10,000 بھی اچھی مسجدوں میں 8 دن تمہارے گھر رہتا ہے. اس کی بیوی انتظار دیکھتی ہے، بچے انتظار دیکھتے ہیں، سب کے بچے گھومنے ادھر ادھر بیاہ شادی میں جاتے ہیں، اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کے پاس کہنے ابو تمہارے جمعرات کو آئیں گے، تمہارے ابو جمعرات کو آئیں گے، تبھی جانا بیٹا. سارے جتنے بھی ان کے ارمان ہے سب دبا رہے ہیں، جتنے بھی ارمان ہے سب دبائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعرات کو پورا گاؤں کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی، کسی وہی ایک گھر تو ہے نہیں، پورا گاؤں ہے، کسی کے یہاں کچھ پڑ گیا. اگر کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی اور امام چلا گیا، اس کے یہاں فاتح نہیں گیا، تو سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے امام کا. یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ضروریات ہے، 8 دن سے بیچارہ رہ رہا. ذرا سی ایک فاتح کہ اس میں فاتح تم پڑھ سکتے ہو، فاتح میں پڑھ سکتا ہوں، ہمیں ضروری ہے سیکھنا. جب زمین خود جوت رہے ہو، زمین خود کر رہے ہو، گھر پہ صفائی خود کر رہے ہو، تو آخرت کے لیے فاتح یاد نہیں کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کر سکتے ہو. مگر نہ، وہ بھی امام پہ ڈال، سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے. اور جب گھر سے لوٹ کے آتا تو 2-4 کو چڑھا چڑھو کے بس امام کو نکلوانے کی باتیں شروع. بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یار کیسے پھر لوگ پڑھائیں گے؟ تم خود بتاؤ کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگر نہ مالدار کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوتا نا، تو اس کی تو زمین اچھی ہے، اس کے گھر پہ ٹریکٹر سب کچھ ہے، تو پھر وہ دبتا نہیں، مسئلہ بتاتا ڈنڈے کی چوٹ پر، ڈنکے پر بجاتا، بتاتا نہیں بتاتا. اب غریب ہے اگر بیچارہ مسئلہ بتا رہا تو مالدار کے یہاں اب اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ بھی نہیں کہنے گا کہ جس کے یہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جس کے یہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں، اس کے یہاں کوئی نکاح پڑھانے نہیں جائے گا. مالدار تو زبردستی لیا گا، نکل مسجد سے، دوسرا لے آؤں گا. اس کی اہمیت رہ گئی. اور اگر مالدار کا ہوتا اسے تو نکال سکتا تھا، وہ تنخواہ لیتا ہی نہیں، اور فری پڑھاتا، کہتا میں پڑھا رہا ہوں، امام ہوں، عالم ہوں، میرے ٹکر کلاؤ. اچھا آدمی ہوتا، مگر کہاں. اس لیے نوجوانوں تم کماؤ، خوب اچھے کماؤ، جو تمہارے کام چل رہے ہیں، بمبئی، دلی، بنگلور، حیدرآباد. میں دبئی تک جاتا ہوں نا تو مجھے لڑکے ملتے کہتے ہیں سید صاحب ہم آپ کی تقریر سنتے موبائل میں، یوں ہوتا توں ہوتا، ایسا بہت سارے